توبہ کی چند شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پوری نہ ہو تو توبہ نہیں ہوتی۔ ہماری زندگیوں میں کتنی شب بارات گزری، رمضان المبارک آیا، لیلۃ القدر گزری، کئی رات، ساری رات اللہ کے حضور توبہ کرتے رہے، روتے رہے، استغفار کرتے رہے، رجوع اللہ کے لیے مساجد میں آئے، اپنے گناہوں پہ روئے، باوجود اس کے ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں آیا، ہم نہ بدل سکے، ہمارے مزاج نہ بدل سکے، ہماری طبیعتیں نہ بدل سکی، ہمارا من نہ بدل سکا، رات روئے اور صبح پھر اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع ہو گئے۔ سوال یہ، پھر ہم نے جو رات توبہ کی تھی وہ توبہ کون سی تھی؟ کیا وہ توبہ تھی؟ اگر توبہ ہوتی تو کیا پھر یہی انسان اس خدا کی نافرمانی کرتا جس کے حضور یہ رات روتا رہا؟ ابھی تو چند گھنٹے گزرتے، یہ چند گھنٹے بھی اپنا مزاج نہیں بدل سکا، یہ چند گھنٹے بھی اپنے اندر تبدیلی نہ لا سکا، تو پھر کیا رویا یہ؟ پھر یہ رات کس لیے جانا؟ کیا اس نیت کے ساتھ کہ آج توبہ کر لوں، صبح سے پھر شروع کروں گا؟ اسے خبر نہیں تھی کہ جس کے حضور جا رہا اسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، توبہ کو عبادت بنائیں، عادت نہ بنائیں۔ ہماری عادتیں آئے رو کے گئے، بدلے نہیں۔ ارے مالک بندے کو اپنا بنا لے تو کیا پھر وہ اپنے بندے کو گناہ کی طرف جانے دیتا ہے؟ ارے بشر حافی نے تو صرف ایک ہی دفعہ توبہ کی تھی، اور میں نے اور آپ نے سال میں کئی مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ بشر حافی نے صرف ایک مرتبہ اللہ رب العزت کا نام زمین پہ تھا، اٹھایا، ادب کیا، خوشبو لگائی، لگا کے ارادہ کیا کہ بھئی آج کے بعد گناہ نہیں کرنے، ادب کیا اللہ کے نام کا۔ اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اپنے دروازے پہ بلایا، اور پھر ایسا بلایا کہ بشر حافی کو پلٹ کے جانے نہیں دیا۔ بشر حافی کو پلٹ کے اللہ نے جانے نہیں دیا، ایسی توبہ اللہ نے قبول کی۔ ارے ہم اس کے دروازے پہ جائیں اور صبح پھر گناہوں کی طرف چلے جائیں، اس کا مطلب یہ اس نے قبول نہیں کیا۔ کوئی ایسی بات رہ گئی، کوئی ایسی خطا ہوئی کہ اس نے رات قبول نہیں کیا۔ بشر حافی نا، وہ جو حال تھا نا، جس حال میں اللہ نے توبہ کی توفیق دی تھی، اس وقت حضرت بشر حافی شراب کے نشے میں دھت تھے، میں خانے سے نکلے، اللہ کے نام کا ادب کیا، اللہ نے توفیق توبہ عطا کر دی۔ اب جب توفیق توبہ عطا ہوئی تو میں خانے سے وہ نشے میں نکلا انسان، جب توبہ کی تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، نشے سے کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے۔ ارے مالک حال نہیں تکتا، وہ نیتیں تکتا ہے۔ حال تو یہ تھا کہ نشہ کیا ہوا تھا، پر من سے محبت جاگی، صرف اس کے نام کا ادب کیا، اللہ نے توفیق توبہ دی۔ ساری زندگی بشر حافی نے جوتا نہیں پہنا۔ کسی نے کہا بشر حافی جوتا کیوں نہیں پہنتا؟ کہا جب رب کو پسند آیا تھا تب جوتا نہیں پہنا تھا۔ فرمایا جب رب کو پسند آیا تھا تب
جب جوتا نہیں پہنا تھا اس نے پسند اس حال میں کیا تھا۔ ارے ساری زندگی بشر حافی نے بغداد میں جوتا نہیں پہنا، الے جانور جس رستے سے بشر حافی گزرتا گوبر نہیں کرتے تھے، ارے جانور بھی بشر حافی کا حیا کرتے ہیں، بشر حافی کا حیا کرتے۔ ارے اس سے محبت تو کرو، ارے خدا سے پیار تو کرو۔ ارے یہ دل جو خدا کی محبت کے لیے بنا تھا، یہ دل جو معرفت خداوندی کے لیے بنا تھا، یہ مال جو اللہ نے اپنے لیے دیا تھا، ہم نے سجایا تو اس کے اندر دنیا کی محبت کو۔ اس نے دیا تھا دل اپنی محبت کے لیے، ہم نے دنیا سجا لی۔ اس نے اپنی معرفت کے لیے دیا تھا، ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ کہتے تریدون عارض الدنیا، تو دنیا چاہتا ہے؟ اے انسان تو دیکھ تو شے کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے کائنات کی ہر شے کو کن کہہ کے بنایا ہے، میں نے زمین کو کن کہہ کے بنایا ہے، میں نے آسمان کو کہا ہو جا، آسمان ہو گیا، بن گیا۔ سورج کی باری آئی، میں نے کن کہہ کے بنا دیا۔ چاند کی باری آئی، میں نے کن کہہ کے بنا دیا۔ ساری کائنات میری قدرت ہے، میں نے کن کہہ کے بنائی۔ پر جب تیری باری آئی کن کہہ کے بنا سکتا تھا پر بنایا نہیں۔ اے انسان تجھے کن کہہ کے نہیں بنایا، یہ نہیں کہ بنا نہیں سکتا تھا، بنا سکتا تھا لیکن بنایا کن کہہ کے اس لیے نہیں کہ تجھے میں نے اپنا عارف بنانا تھا، تجھے اپنی محبت دینی تھی، تجھے اپنے حضور رجوع دینا تھا، اپنی ذات کی معرفت دینی تھی، تو مولا پھر کیسے بنایا؟ فرمایا خلقت بیدی، ہر شے کو کن کہہ کے بنایا۔ انسان تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ مالک تیرے کو ہاتھ ہی نہیں، تو کہتا ہے خلقت بیدی، میں نے انسان کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو ہاتھوں سے پاک ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہاتھ سے مراد میرا جلال ہے، ایک ہاتھ سے مراد میرا جمال ہے، میں نے جلال اور جمال اکٹھا کر کے اس انسان کو بنایا ہے۔ میرا جلال بھی انسان ہے، میرا جمال بھی یہ انسان ہے۔ مالک یہ تو نے ظاہر بنایا اپنے ہاتھوں سے، پھر کیا ہوا؟ کہا اب باری آئی روح دینے کی، باری آئی روح دینے کی۔ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، کہا میں نے اپنی روح انسان کو عطا کر دی۔ ارے بنائے اپنے ہاتھوں سے، روح دے اپنی، اور وہ انسان اس دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرے۔ ایسے نہیں اشرف المخلوقات بنا تھا۔ اللہ کہتا ہے تریدون عارض الدنیا، تو دنیا کے پیچھے پھرتا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ تیری شان کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی انسان ایسا نہیں جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے نہ بنایا ہو۔ میری اپنے بندے سے پیار اتنا ہے، محبت اتنی ہے، میں محبت اتنی کرتا ہوں، اور انسان تو بھول گیا، تو اپنے مالک کو ہی بھول گیا۔ ارے جس کا کھاتا ہے اسے ہی بھول گیا، جس کا پیتا ہے اسے ہی بھول گیا۔ ارے ہمارا حال کیا ہے؟ اس دنیا میں کسی کے ساتھ تعلق بنے نا، کسی وڈیرے کے ساتھ، اور تعلق بنانے میں حرج بھی کوئی نہیں، میں صرف مثال دے رہا ہوں، کسی بڑے کے ساتھ تعلق بنانے میں بھی حرج نہیں ہے۔ ارے کسی بڑے کے ساتھ تعلق بن جائے نا تو ہم کہتے کہ بھئی تعلق رکھنا کہیں کام آئے گا، تعلق رکھنا یہ بندہ کام آئے گا۔ ارے وہ خدا جس نے ہر جگہ کام آنا ہے، ارے قبر کے اندر، میدان محشر کے اندر جس کی رحمت نے ڈھانپنا ہے، ارے ساری کائنات بھی آپ کو عزتیں دینے میں تل جائے نا، وہ نہ نہیں دے سکتی۔ ساری کائنات ہمیں ذلیل کرنا شروع کر دے،
وہ نہ کرے کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تو دنیا چاہتا ہے، تو دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے، تیری بھلائی چاہتا ہے۔ ہم تعلق بناتے ہیں کہ یہ کام آئے گا، اور بھائی پتہ نہیں کام آنا بھی ہے اس نے یا نہیں۔ ہمیں کوئی نا ایک وقت کا کھانا کھلا دے نا، مشکل وقت میں 4 پیسے دے دے، تو ہم نسلوں کو بھی کہتے ہیں بھئی اس بندے نے مشکل وقت میں کام آیا تھا، حیا کرتے رہنا، اسے کچھ نہ کہنا۔ اور جس کا صبح شام کھاتے ہیں اس کا حیا کون کرے گا؟ جس مالک کا صبح شام کھاتے ہیں اس اللہ کی ذات سے تعلق کون بنائے گا؟ ارے توبہ ایسی کرو کہ اس کے ہو جائیں، جو اس کا ہو گیا ساری مخلوق اس کی ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا کائنات کے اندر کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ بندہ اللہ کے کتنا قریب ہے۔ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا پیمانہ نہیں ہے۔ ہر سال عمرہ کر لینا یہ اللہ کے قرب کا پیمانہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھ لینا یہ اللہ کے قرب کا پیمانہ نہیں ہے۔ تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے؟ تو یاد رکھیے گا صرف ایک ہی ہے جسے پتہ لگایا جا سکتا ہے یہ اللہ کے کتنا قریب ہے۔ دیکھو جو اللہ کی مخلوق کے قریب ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے۔ اگر اللہ کی مخلوق راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے۔ اگر اس نے کسی کو کبھی تکلیف نہیں دی، ارے میں توبہ کرنے آ جاؤں اور لوگوں کا مال کھاؤں، حرام کھاؤں، ظلم کروں، اسے نہیں پتا کیا کر کے آیا۔ وہ تو کہتا ہے پیٹ میں حرام ہونا تو میں پچھلے 40 دن کی عبادتیں رد کرتا ہوں، اور جو کھا کے آئے اور توبہ کرنے آئے، معافی مانگنے آئے، اللہ تو کہتا ہے میں کی ہوئی رد کر دیتا ہوں۔ کسی کا حق کھا کے آیا ہوں، کیوں نہیں توبہ قبول ہوتی؟ یہی وجہ ہے۔ ارے میں 10 عمرے کر لوں میں نہ بدلوں، پتہ یہ چلتا میں نے عمرہ نہیں کیا، کیا وہاں رکن رہ گیا تھا کوئی؟ نہیں، میں نہیں بدلا۔ نہیں بدلا تو پتہ ہے کہ بس وہ چکر کاٹ کے آیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بھئی میں کسی کا مال کھا کے آیا تھا، وہ جس کے گھر کے چکر کاٹنے گیا تھا اسے پتا تھا کیا کر کے آیا ہے۔ حج بھی توبہ ہے، عمرہ بھی توبہ ہے، نماز بھی توبہ ہے، روزہ بھی توبہ ہے۔ ارے یہ کل اعمال توبہ ہیں، قبول نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا؟ انسان کو تکلیف دی ہے، انسان تنگ ہے، اس من میں 100 بندے کے لیے حسد پال رکھا ہے اور سجدہ خدا کو ہے۔ ارے سر جھکے اللہ کے حضور، دل نہ جھکے، کیسی توبہ؟ آنکھ روئے دل نہ روئے، کیسی توبہ؟ سنیے نا سیرت مصطفیٰ کریم کیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر غیر مسلم بھی دروازے پہ آیا نا، میرے آقا نے اسے بھی تکلیف نہیں دی، وہ جو نہیں مانتا نا اسے بھی نہیں دی۔ اور یہ حضور کا کلمہ پڑھنے والا سگے بھائی کو بھی نہ چھوڑے اور کہے کہ کوئی نہیں، جا کے شب برات کو توبہ کریں گے وہ چھوڑ دے گا، اسے نہیں پتا کیا کر کے آیا ہے۔ اور یہ دنیا سے چھپ سکتا ہے، اس سے نہیں چھپ سکتا، اس سے نہیں چھپ سکتا ہے۔ یہ کوئی پیکج نہیں ہے۔ میں سال بھر گناہ، میں حقوق اللہ کی ابھی بات نہیں کر رہا، حقوق اللہ توبہ ہیں۔ حقوق العباد کے اندر جو خطائیں ہیں جب تک یہاں درست نہیں ہوں گے توبہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ قبول کسی سطح پہ نہیں ہوگی۔ اب ذرا توجہ سے بات سنیے گا، بارگاہ مصطفیٰ کریم ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، میں چند مثالیں دے کے آگے پیغام کی طرف بڑھتا ہوں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا، ممبر سے نیچے اترے، اقامت ہو گئی،
این اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہونے لگے، باہر سے کسی نے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنیے گا۔ ادھر اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے تھے، ادھر سے کسی انسان نے آواز دے دی۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ انتظار کرو، لگتا ہے کوئی ضرورت مند آیا ہے، لگتا ہے کوئی ضرورت مند آیا ہے۔ اچھا ہم نماز میں مشغول ہو گئے، ایسے ہی چلا گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ در مصطفیٰ پہ گیا تھا خالی آ گیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب سائل آئے نا جھڑکنا نہیں ہے، ایک بار کیا 1,00,000 بار بھی مانگے نا حبیب عطا کرنا ہے۔ آپ نہیں دیں گے نا تو بات ہم پہ آئے گی، محبوب بنا رکھا ہے اور دیا بھی کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا گئے اس کی بات سننے، اچھا وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، تب بھی میرے آقا واپس نہیں آئے کہ یہ تو کافر ہے، اس کی بات میں سن لیتے ہیں، یہ تو ہمیں مانتا ہی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں کیا بات ہے؟ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے آپ کے پاس بکریاں بہت زیادہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہیں۔ کہا جی ساری دے دو، ساری دے دو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے صحابی ادھر آ، جا جتنی میری بکریاں ہیں نا ساری کھول کے اس کے ہاتھ میں تھما دو۔ اچھا ساری دے دی۔ اب میرے آقا آئے، اب نماز میں داخل ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے اب اللہ کے حضور کھڑے ہوئے، انسان کی بات پہلے سنی، اس کی ضرورت کو پہلے پورا کیا، پھر اللہ کے حضور آئے۔ اچھا وہ یہودی اپنے قبیلے میں گیا نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے قبیلے والوں، اے مصطفیٰ کو نہ ماننے والوں، سارے مصطفیٰ پہ ایمان لے آؤ۔ کہا کون سی ایسی بات ہے، کیا دیکھ کے آیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے؟ فرمایا جو بندہ عطا کرتے وقت پیچھے نہ دیکھے کچھ بچا ہے کہ نہیں بچا، وہ اللہ کے نبی کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کے سوا کوئی اور ہو سکتا نہیں ہے۔ اچھا وہ سارے ہی قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا ایمان سے آخری بندے تک مجھے ہر بندہ بتائے، میرے آقا نے وہاں اسے بٹھا کے کون سی قرآن کی آیتیں سنائی تھی، قبیلے میں جا کے کون سی تبلیغ کی تھی، دین کا اس وقت کون سا پیغام دیا تھا؟ اس نے آ کے ضرورت حضور کے سامنے پیش کی، حاجت پیش کی، میرے آقا نے ضرورت پوری کی، بس میرے آقا نے صرف اپنے کردار سے پردہ اٹھایا، ایک جھلک دکھائی، سارا ہی قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اور میں 5 نمازیں بھی پڑھوں تو مجھے تک کہ کوئی مسلمان نہ ہو، میں ساری رات روتا بھی رہوں اللہ کے حضور، مجھے دیکھ کے کوئی نہ بدلے۔ اللہ کے بندو تبلیغ کردار سے ہوتی ہے، گفتار بعد میں ہے، کردار پہلے۔ بدلو اپنے آپ کو، اپنے مزاج بدلو، کسی کو تکلیف نہ دو، یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے کسی کو تکلیف نہ دینا۔ ہم سگے بھائی کو نہیں چھوڑ رہے، جہنم بنا دیا اس جہاں کو ہم نے، کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اس نے مجھے گالی دی، اسے پتا نہیں میں کون ہوں، اس میں نے بیڑا غرق کر دیا ہمارا، اسے پتا نہیں تھا کہ میرے سامنے کون ہے، اب اسے بتاؤں گا۔ اللہ کے بندو پتا ہے خدا کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن جب حساب کا وقت آئے گا نا، اس وقت پتہ ہے میں سب سے پہلے کس سے حساب لوں گا؟ فرمایا میں خود اعلان کروں گا، کہوں گا آئین المتکبرون، کہاں میں بے کرنے والے، کہاں خود کو بڑا سمجھنے والے، کہاں تکبر کرنے والے، کہاں لوگوں کو نہ معاف کرنے والے؟ فرمایا وہ سامنے آئے، پہلے خدا حساب ان کا لے گا۔ این المتکبرون، کیا ہے انسان کہ ایک سانس کا بھی مالک نہیں، جتنا بھی بڑا طاقتور ہو جائے پھر بھی انسان ہی رہے گا، خدا نہیں بن سکتا۔ تو پھر اسے اختیار نہیں ہے
کہ یہ اللہ رب العزت کے قدرتوں میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، میرا آقا نے فرمایا من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، جس کے من کو نرمی نہیں نا اللہ نے دی، آقا فرماتے ہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ، فرمایا اس کی ہر نیکی اللہ رد کرتا ہے، اس کی توبہ رد، اس کی نمازیں رد، اس کے عمرے رد، اس کا تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جانا وہ قبول نہیں ہوتا۔ فرمایا جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، سخت آدمی ہے، معاف نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ پیار نہیں کرتا، سختی سے پیش آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اس کی ہر نیکی جو ہے وہ رد ہے۔